کرے, آپ کو بلیس کرے, آپ کو ہمیشہ صحت تندرستی سلامتی بخشے. آئیں کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عبادات ہو رہی ہیں ڈیلی, یہ روزوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, کیونکہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں. ہلیلویا. تو آج ہم روزے کے تعلق سے سیکھیں گے کہ روزے بائبل مقدس میں روزہ کن کن مقاصد کے لیے رکھا گیا ہے, یا بائبل مقدس کیا کے بارے میں کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات یہ کہ خدا کے احکام طلب کرنے کے لیے, کیا کرنے کے لیے, خدا کے احکام طلب کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے. خداوند کو راضی کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے. اپنی دعا کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے, یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی پر دعا کی جاتی ہے, خادم دعا کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, یا بدروس میں سے نکل جاتی ہے, یا حاضر ہو جاتی ہے, تو یہ اثر ہوتا ہے دعا کا. کیوں؟ کیونکہ پہلے پیچھے خادم جو ہے وہ روزے رکھ رہا ہوتا ہے, وہ دعا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی دعا کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے, اثر انداز بنانے کے لیے رکھا جاتا ہے. خداوند سے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. صحت کی ترقی, صحت تندرستی سلامتی کے لیے رکھا جاتا ہے. یہ سارے روزے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں بائبل مقدس کے اندر. لیکن آج ہم ایک پوائنٹ پر غور کریں گے, خدا کو راضی کرنے کے. ہلیلویا. اب خدا کو راضی کرنے کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ راضی اس کو کیا جاتا ہے جو ناراض ہو کسی بھی وجہ سے. ہلیلویا. تو آج میں آپ کے سامنے ایک شہر کو رکھنے والا ہوں, ایک خادم کو رکھنے والا ہوں, جس خادم نے وہاں جا کر منادی کی, اور اس کا نام ہے یونا. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یونا نہیں, یونا. ٹھیک ہے. یونا اور ہے, یونا نام ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ غلط بولیں گے تو میں صحیح کروں گا. یونا نہیں ہے بلکہ یونا ہے یہ, اور پرانے عہد نامہ کے اندر یہ پایا جاتا ہے. یونا جو ہے وہ نئے عہد نامے میں. ٹھیک ہے جی. تو یونا نبی ہے یہ, اور یونا نبی کو خدا نے نینوا شہر میں بھیجا. کون سے شہر میں؟ نینوا. کہیں نینوا. نینوا شہر میں بھیجا, اور نبی کون سا تھا؟ یونا. اور کیا کرنے کے لیے بھیجا؟ یونا کی کتاب, اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے, خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر. نینوا شہر کون سا تھا؟ بڑا تھا, جیسے ہمارا کراچی شہر. بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر. ان کے خلاف کیا کر؟ منادی کر, یعنی ان کو کلام سنا. اور کلام کیا سنا؟ ان کو یہ بتا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے, گناہ کیا ہے, تم نے غلطی کی ہے, تم نے یہ کیا ہے, تم نے وہ کیا ہے, یہ جا کر ان کو بتا. یہ خدا کہہ رہا ہے یونا سے کہ اس کے خلاف منادی کر. کیوں منادی کر؟ کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. کیا پہنچی؟ خدا کے حضور. ہماری جو شرارتیں ہیں یہ خدا کے حضور پہنچتی. خدا دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم کچھ بھی کر رہے ہوں خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا, نینوا شہر کے لوگوں کی شرارت خدا تک پہنچی, اور جب بھی خدا تک شرارت پہنچتی ہے تو خدا پھر اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ جا کر میرے لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیا ہے. جیسے ہم نے لاسٹ کیا تھا کہ سدوم اور عمورہ کے اندر خدا نے آگ اور گندک کو بھیجا, اور خدا نے لوط اور اس کے جو بچے تھے ان کو بچانے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی اس کی بیوی جو ہے وہ نمک کا ستون بن گئی. تو کیا وجہ تھی نینوا شہر کے خلاف منادی کرنے کی؟ ان کی شرارت خدا کے حضور پہنچی. ہلیلویا. لیکن یونا نے کیا کیا؟ یونا ڈرا اس شہر جانے سے, کیونکہ تمہیں پتا لوکاں یہ غلطیاں دسیے تو کام خراب ہوتا ہے. انہیں کہا میں لوکاں جا کے دساں گا تسی یہ کیتا تو لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے. انہیں پھر کیا, میں کام کرنا ہی نہیں, میں نہیں جا کے ان کا کلام سناؤں گا, میں تے وہ کلام سناؤں گا جڑا صحیح ہوئے گا, یا جڑا لوکی پسند کر لگے. یہ تے ناپسند ہے لوکاں نوں کہنا کہ تیرے چ غلطی ہے. ہن بھی اج بھی اگر کسی نے کہہ دو نا کہ بہن جی تہاڈے چ مسئلہ ہے, اس وجہ تے پرابلم ہے, تو غصہ کر دی, اور جی کہتا ہے کہ دعا واسطے نہ کرنا. تو اس کا بھی یہی مسئلہ تھا. اسی وجہ سے اس نے کیا کیا, اس نے نینوا جانے کی بجائے دوسری جگہ پر جانے کی تیاری کر دی. اور دوسری جگہ کون سی تھی؟ ترسیس. کہیں ترسیس. ترسیس. ٹھیک ہے, یہ شہر کا نام ہے ترسیس. نینوا شہر کو اس نے جانا تھا. خدا نے کہا کہ نینوا شہر جا اور وہاں جا کر اس کی منادی کر ان کے خلاف. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے جہاز پکڑا, ٹکٹ کروائی اور ترسیس کو نکل گیا. لیکن خدا نے رستے میں اس جہاز پر مصیبت بھیجی
اس جہاز کو وہ ڈوبنے لگا، بہت سارا نقصان اس کا ہوا، اور آخر میں جا کر یونا کو سمجھ آئی کہ یہ میری وجہ سے ہے، اس لیے جہاز والوں کو یونا نے کہا کہ مجھے سمندر میں پھینک دو تو تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسے کیا، سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر میں جب اس کو پھینکا تو خدا نے ایک مچھلی کو تیار کیا، اور اس مچھلی نے اس کو نگل لیا اپنے پیٹ کے اندر، اور پیٹ کے اندر نگلنے کے بعد سیدھا جہاں پر خدا نے بولا تھا وہاں پر جا کر اس کو اگل دیا، اس کے کنارے، نینوا شہر کے کنارے۔ ہاللیلویہ۔ یہ نینوا شہر میں پہنچا، اور تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں نے تجھ کو حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا اور اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ یعنی اگر یونا 3 دن چلتا رہتا تو اتنا بڑا شہر تھا، لیکن 1 دن وہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے اس نے منادی کی اور کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ کیوں برباد ہو رہا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان کی شرارت خدا تک پہنچی تھی، اس لیے خدا جو ہے جب بھی کچھ کرنے لگتا ہے بتاتا ضرور، تو خدا نے ان کو موقع دیا تاکہ تو انہوں نے خدا نے ان کو موقع دیا، اور یونا کہتا ہے اس نے منادی کی اور کہا 40 روز بعد نینوا کیا کر دیا جائے گا؟ برباد کر دیا جائے گا۔ تب جب نینوا کے لوگوں نے، نینوا کے باشندوں نے سنا یہ، تو انہوں نے کہا وہ ایمان لائے اس بات پر۔ ہاللیلویہ۔ یہ لوگ شرارتی ہیں نے، پر انہاں خدا کے کلام قبول کر لے، خدا کے کلام قبول کر کے کہتے ہیں تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی۔ ہاللیلویہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو خادم ہے، یہ جو پاسٹر ہے، یہ جو بندہ ہے، یہ جو نبی ہے، یہ جو آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا، تو آؤ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم خدا کو راضی کرتے ہیں، کیونکہ خدا ہماری شرارتوں سے کیا ہو گیا ہے؟ ناراض ہو گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے منادی کروائی، یعنی ہر گلی ہر محلے میں یہ اعلان کروا دیا کہ روزہ رکھا جائے گا۔ اور کیسا روزہ ہوگا؟ کہتے ہیں تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا اور اعلیٰ یعنی بڑا اور چھوٹا، جو غریب لوگ تھے وہ بھی، اور جو امیر تھے، جو بڑے تھے وہ بھی، سب نے ٹاٹ اڑا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، کرتے کرتے یہ خبر کہاں تک پہنچ گئی؟ بادشاہ تک پہنچ گئی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بادشاہ نے بھی کہا کہ اگر میرے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر میرے لوگوں نے یہ حالت اپنی بنا لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، ٹاٹ اوڑھ لیا ہے، راکھ میں بیٹھ گئے ہیں، تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ اس نے اپنے محل چھوڑا، اپنا تخت چھوڑا، اپنی کرسی چھوڑی، اور وہی جس طرح دوسرے لوگوں نے کیا ویسے ہی اس نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اور بادشاہ اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اور اس بات کی بنیادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، گلا یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے۔ مطلب صرف انسانوں کا نہیں، جانوروں کا بھی روزہ رکھ پایا ٹوٹلی گورنمنٹی طور سے۔ جی ڈاکٹر نہیں آتا تو عمران خان کہہ دیتا ہے بھائی سرکار سارا کچھ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی جڑا وزیر اعظم سی، جڑا بادشاہ سی، وہ اترے آنے کیا بھائی میں مجھ سمیت جتنے لوگ ہیں، جانور ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی چیز نہ کھائے گا، کوئی نہ پیے گا، اور نہ کوئی چکھے گا، یہاں تک کہ انسان سے ہٹ کر جانوروں کو بھی چارہ نہیں دیا جائے گا، پانی نہیں پلایا جائے گا۔ یعنی ٹوٹلی سب نے روزہ رکھا۔ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خدا ان سے کیا ہو چکا ہے؟ ناراض ہو چکا ہے۔ خدا ان کی شرارت جو ہے خدا تک پہنچی ہے اس وجہ سے۔ آگے لیکن انسان اور ایمان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریزاری کریں۔ گریزاری کا مطلب ہے رو رو کے دعا کرنا۔ گریزاری کا مطلب ہے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف اور صرف دعا میں لگ جائیں، خدا کے سامنے منت اور سماجت کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ جو غلط کام لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے غلط کاموں کو بھی چھوڑیں اور ظلم کو بھی چھوڑیں۔ نویں آیت کہتے ہیں شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے۔ ہاللیلویہ۔ کس کا ارادہ بدلے؟ اپنا ارادہ۔ بادشاہ کہہ رہا تھا شاید خدا ہم پر رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک
نہ ہو. یہ ان کا ایمان تھا یا انہوں نے اس طریقے کو اپنایا کہ ہم روزہ رکھ کر بے شک ہماری شرارت خدا تک پہنچ گئی ہے اور 40 دن تو ہمارے پاس ہے ہی نا, 40 دن تو ہم زندہ ہی ہیں نا, 40 دنوں کے بعد ہی خدا کچھ کرے گا نا, تو 40 دنوں کے اندر ہی ہم جو ہے ہم خدا کو منا لیں گے. ہاللیلویا. اور انہوں نے روزہ رکھ کر خدا کو منانے کی کوشش کی. انہوں نے روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں گئے, گرفتاری کی, کان پھوڑا, اور یہاں تک ساری رعایا جتنے بھی لوگ تھے اس میں انسان ہو, حیوان ہو, جانور ہو, سب نے روزہ رکھا. اور جب اس حالت میں وہ آگے تو بائبل مقدس فرماتی ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی. کیا دیکھی؟ حالت. خدا شرارتیں بھی دیکھتا ہے اور ہماری حالت بھی دیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا تک شرارت پہنچ گئی تھی اور جب انہوں نے روزہ رکھا تو خدا نہیں دیکھ رہا, بلکہ خدا یہاں پر لکھا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی. کون سی حالت؟ روزے والی. کون سی حالت؟ گرفتاری والی حالت. کون سی حالت؟ وہ حالت جس میں وہ اپنے آپ کو, اپنی سیٹوں کو چھوڑ کر, اپنے آپ کو چھوڑ کر, اپنے نیچے پن کو چھوڑ کر نیچے آ گئے اور خدا کے سامنے جھک گئے اور رونا شروع کر دیا, رونا چلانا شروع کر دیا, خدا کی حضوری میں بیٹھ گئے, خدا کو منانا شروع کر دیا. جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئیں. اپنی بری روش سے باز آنے کا مطلب توبہ ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بری روشوں سے, اپنے برے کاموں سے, اپنے برے خیالوں سے, اپنی بری باتوں سے کیا آ جانا؟ باز آ جانا یا رستہ بدل لینا. تو کہتے ہیں بری روش سے باز آئے. تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اس نے نازل نہ کیا. خدا مان گیا. خدا کیا ہوا؟ خدا مان گیا. اس نے جب خدا نے یہ حالت ان کی دیکھی کہ یہ تو اس حالت میں چلے گئے, انہوں نے تو روزہ رکھ لیا, انہوں نے تو مجھے منانے کا پورا پلان کر لیا, انہوں نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے, یہاں تک کہ سارے ایک ہو گئے ہیں اور ایک ہو کر انہوں نے روزہ رکھا اور اپنی حالت اس طرح کی کر لی ہے کہ اب مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا کہ اب میں ان کو برباد نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. جب بھی ہم کچھ غلط کرتے ہیں اس وقت بھی خدا دیکھ رہا ہوتا ہے, خدا کا ارادہ ہمارے بارے میں چینج ہو رہا ہوتا ہے. ہاللیلویا. نوح کے دنوں میں بھی تو ایسے ہوا تھا. خدا لوگ جو ہے بدی کرتے جا رہے, بدی کرتے جا رہے, بدی کرتے جا رہے, اس سمجھ شاید خدا کو پتہ ہی نہیں, لیکن خدا کو پتا تھا. خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا تھا کہ کشتی بن جائے اور میں نوح کو اور اس کی فیملی کو بچا لوں اور اس کے بعد میں سب کو کیا کر دوں گا؟ تباہ کر دوں گا. وہ تباہ ہو گئے یہ بچ گئے. نوح کے دنوں میں وہ تباہ ہو گئے, ان کو طوفان بہا لے گیا. لیکن سدوم اور عمورہ میں بھی یہی ہوا, ان کو بھی آگ اور گندک نے گھیر دیا اور تباہ برباد کر دیا. لیکن نینوا شہر کے لوگوں نے توبہ کر دی. نینوا شہر کے لوگوں نے روزہ رکھ کر خدا کو منا لیا. نینوا شہر کے لوگوں نے اپنے اوپر راکھ ڈالی. نینوا شہر کے لوگوں نے اپنے اوپر ٹاٹ اڑا. نینوا شہر کے لوگوں نے خدا کے سامنے جا کر گرفتاری کی, یعنی رو رو کر دعا کی, خدا کے سامنے منت کی, سماجت کی, اور خدا نے اپنے ارادے کو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج بھی میں اور آپ اگر کہیں پر ایسا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے اپنی ذات کا, اپنے ایکٹ کا, اپنے اعمال کا, اپنی باتوں کا ہمیں پتا ہوتا ہے, اگر ایسا کہیں ہے تو ہم بھی آج خدا کو روزہ رکھ کر راضی کر سکتے ہیں. روزہ خدا کو راضی کرنے کے لیے ایک ذریعہ بھی ہے, ایک ہتھیار سمجھ لیجیے. ہاللیلویا. اور آج کا روزہ بھی ایسا ہی ہے, نہ کچھ کھانا ہے, نہ کچھ پینا ہے, نہ کچھ چکھنا ہے. خدا کے حضور کیا کرنا ہے؟ گرفتاری کرنی ہے, بری روشوں سے کیا کرنا ہے؟ باز آنا ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جس میں خدا نے تبدیلی کر دی ہے, وہ یہ ہے راکھ اور ٹاٹ اڑنا. کیونکہ اب بائبل مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بنا. خدا یسوع مسیح نے تو جب راکھ ڈالیں گے, جب تو بالکل منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے تو لوگوں کو تو پتہ چلے گا نا اس کا روزہ ہے. تو خدا کہہ رہا ہے یہاں پر آ کر خدا نے نئے عہد نامہ میں آ کر خدا یسوع مسیح نے یہ پلان چینج کر دیا, ایک پوائنٹ چینج کر دیا ہے کہ اپنی صورت اداس نہ بنانا. اپنے سر میں تیل ڈال, پھر کوٹری میں جا, دعا کر, جو باپ تجھے کشیدگی میں دیتا ہے وہ اس کا بدلہ دے گا. جس طرح نینوا شہر کو بدلہ ملا, اسی طرح مجھے اور آپ کو بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں, اور اس کی حضوری میں دے کر اپنے آپ کو سوچیں, اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو کلام کے ساتھ میچ کریں. کیا میں
کہیں ایسا تو نہیں کہ میری شرارتیں خدا کی حضوری میں پہنچیں. اور اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ بھی خدا کی حضوری میں پہنچ رہے ہیں. اگر آپ عبادت میں آئے یہ بھی خدا کی حضوری میں پہنچ رہے ہیں. اگر آپ گیت گانے آتے ہیں، گیت گاتے ہیں، دعا گھر میں کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں یا کسی بھی چرچ جاتے ہیں، تب بھی خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. خدا آپ کو بدلہ دے گا. خدا کے ارادے تبدیل ہو سکتے ہیں. خدا اپنے غضب سے باز آ سکتا ہے. اس نے کہا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا. اور نینوا شہر کے لوگوں نے یہی کیا. انہوں نے اپنے لیے باندھ لیا کہ ہم تباہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے شہر کو برباد نہیں ہونے دیں گے. بھلے یونا کہہ رہا ہے 40 دن بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا، لیکن ہم روزہ رکھیں گے، ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے، ہم گرفتاری کریں گے، ہم ٹار توڑیں گے، ہم راگ پر بیٹھیں گے. ہم کیا پورے ہمارے جانور، ہمارے بچے، بیویاں، بادشاہ، نوکر، مالک، غلام، ہر ایک شخص روزہ رکھے گا اور خدا کی حضوری میں جائے گا تاکہ ہم خدا کے پلان کو تبدیل کریں. آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا روزہ، ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہمارا خدا کی حضوری میں آنا خدا کے ارادوں کو تبدیل کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا ارادہ آپ کے بارے میں تبدیل ہو جائے تو یاد رکھیں میری بہن، اس کے سامنے گرفتاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے بری روشوں سے باز آنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. آپ دعا کر کے خدا کو منا سکتے ہیں، آپ کلام پڑھ کے خدا کو منا سکتے ہیں، آپ خدا کے سامنے آنسو بہا کر خدا کو منا سکتے ہیں، آپ خدا کے سامنے جھک کر خدا کو منا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ روزہ رکھ کر خدا کو منا سکتے ہیں. وہ مان جاتا ہے. ہاللیلویہ. وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی خدا ہے. وہ کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں، کبھی ہمیں بھولتا نہیں، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. ہم ایک قدم بڑھائیں تو وہ 2 قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں جانتا ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، یہ کون سی غلطی کر سکتا ہے، کون سی غلطی نہیں کر سکتا، اسی طرح میرا اور آپ کا آسمانی باپ بھی مجھے بھی آپ کو بھی جانتا ہے کہ یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا کون سی غلطی کر سکتا ہے، کس غلطی پر، کس جگہ پر یہ کمزور ہے. مجھے اور آپ کو اس کی حضوری میں آ کر اپنے سر کو جھکانا ہے، گرفتاری کرنی ہے، اس کے سامنے جھک کر اپنی شرارتوں کو مان لینا ہے، اپنے گناہوں کو مان لینا ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اس کو چھپاتا نہیں ہے، اس پر خدا کی رحمت ہو. جو اس کو ترک کرتا ہے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ جیسس. ہاللیلویہ. خدا ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو. خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی شام کے لیے. خدا جو ہم نے تیری حضوری میں گزرانی ہے، خدا میں اپنی تمام بہنوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، بھائیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، بچوں کے لیے برکت چاہتا ہوں. خدا ہم تیرا جلال اور تیری قدرت کثرت سے کام کرتی ہوئی نظر ہے. خدا تیرا گھر سمجھ کر آئے ہیں، ان کو ان کے بدلے میں کثرت سے برکت دینا. خدا تیرا جلال اور تیری قدرت اس جگہ پر کام کرتی ہوئی نظر آئے. اگر کوئی بیمار ہے، خدا کمزور کسی بھی وجہ سے، خدا اپنے جلال کو بڑا ہیل کر، خدا اٹھا کر